وعلیکم السلام۔ ان صاحب کا سوال ہے، جیسا کہ آج کل ہندوستان کے کئی علاقوں میں یہ ڈھونگ ڈھکورچا چل رہا ہے کہ لوگوں کو اولیاء اللہ کی حاضری آتی ہے، تو یہ صاحب پوچھتے ہیں کیا ایسا عقیدہ کفریہ ہے؟ دیکھیے، یہ عقیدہ تو کفری نہیں ہے، لیکن غیر اسلامی ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ کفری نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایسا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہے کہ وہ کسی میں سما سکتا ہے، کسی جسم کے اندر حلول کا، اتحاد کا عقیدہ، یا انسان کا دوبارہ جنم ہو سکتا ہے، تو یہ سارے عقیدے جو ہے وہ کفریہ ہیں۔ بہرحال یہ عقیدہ کہ اولیاء اللہ کی حاضری آتی ہے، یہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اب یہ عقیدہ اگر اسلامی ہوتا تو ضرور قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا، یا حدیث پاک میں اس کا کہیں ذکر ہوتا، یا حضرات صحابہ کے آثار میں، ائمہ مجتہدین کے اقوال میں، اولیاء اللہ کی سیرت میں، ان کی زندگیوں میں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ہوتا۔ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ہجرت کے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، غزوات کی زندگی، ازواج طاہرات کے ساتھ کی زندگی، مسجد نبوی کی زندگی، ہر جگہ کی زندگی کا جب مطالعہ کرتے ہیں، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو آپ کو دین کامل دیا گیا۔ اس دین کامل کے اندر ہم کو یہ بات کہیں بھی نظر نہیں آتی ہے، نہ حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ بات نظر آتی ہے، نہ اسلام کی 1400 سالہ مقدس تاریخ کی ورق گردانی کرنے کے بعد ہمیں کہیں یہ عقیدہ نظر آتا ہے۔ یہ عقیدہ ہرگز اسلامی نہیں ہے۔ یہ اصل میں کھانے کمانے کے لیے یہ بہت سے لوگوں نے کر رکھا ہے کہ اب عورتوں کو حاضری آ رہی ہے، مردوں کو حاضری آ رہی ہے، ان کو بھی حاضری آتی ہے جن کو استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا ہے، ان کو بھی حاضری آتی ہے جن کے لیے کالا لفظ بھینس برابر ہے، یعنی پتہ ہی نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھا کیا ہے۔ اور حاضری بھی ایسی ویسی نہیں، تگڑی تگڑی حاضری آتی ہے۔ کسی کو غریب نواز کی آتی ہے، کسی کو غوث اعظم کی آتی ہے، ہاں، کسی کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتی ہے، اور ٹھیک سے ان کو ابھی غسل بھی نہیں ہوا ہوگا ان کا، تو یہ وضو کی حالت میں بھی نہیں ہوں گے۔ دیکھو، دراصل جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں اور جھومنے جھامنے لگتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں حاضری آئی، اور وہ خود دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں کی حاضری آئی ہے۔ اصل میں یہ جنات کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے جناتوں کو بڑی طاقت دی ہے، اور وہ غیب کی باتیں بھی جانتے ہیں، تو وہ کسی کے جسم میں اثر کر جاتے ہیں، یعنی اس طرح اثر ہوتا ہے کہ ان کا جسم ان کے قبضے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ دو چار باتیں ایسی بتا دیتے ہیں کہ مجمع میں سے کسی کا کام ہو جائے، کسی کی جو اپنی پرسنل بات ہے وہ ظاہر کر دیں، تو لوگوں کو لگتا ہے کہ واقعی میں یہ تو چھپی ہوئی بات بتا رہے ہیں، گزرے ہوئے واقعات بتا رہے ہیں، فلاں کا کام ان کے یہاں آنے سے ہو گیا، اور پھر اس طرح جو ہے بھیڑ اکٹھا ہونے لگتی ہے، اور ایسا اب عورتیں بھی کر رہی ہے۔ تو سمجھایا جائے کہ اگر دین کو سمجھنا ہے تو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ائمہ مجتہدین کے اقوال و افعال کے ذریعے، حضرات صحابہ کے عمل کے ذریعے، اولیاء اللہ کی مبارک زندگیوں کے ذریعے سمجھا جائے گا۔ جب وہاں یہ ساری باتیں نہیں تھیں، یہ خرافاتیں نہیں تھیں، اب یہ اہل دکن نے، دکن کے علاقے میں یا ہندوستان کے مختلف علاقوں میں یہ باتیں پائی جا رہی ہے، نقلی مزارات بنا دینا، ان پر مجاور بن کے بیٹھ جانا، ان پر چادریں چڑھانا، چڑھاوے چڑھانا، وہاں گھوڑے باندھنا، دھاگے باندھنا، ہاں، وہاں پر رقص کرنا، قوالیاں کرنا، وہاں پر حاضری آنا، اور پھر جھومنا جھامنا، اور جس کو حاضری آ رہی ہے سمجھنا کہ حضور غوث الاعظم اس کے بدن میں آ گئے، یا سرکار غریب نواز آ گئے، یا حضرت زندہ شاہ مدار رحمۃ اللہ علیہ آ گئے، یا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ یہ اللہ والے جن کی ساری زندگی اتباع سنت میں گزری ہے، بھلا ایسے ناپاکوں کے بدن میں کیوں آئیں گے؟ اور اس کی تو کئی مثالیں میں نے اپنی تقریر میں حیدرآباد میں دے کر سمجھائی ہے کہ آپ اپنی دونوں انگلیوں کو قریب کیجئے، کیا ایک انگلی دوسرے انگلی میں جاتی ہے؟ نہیں جاتی ہے۔ جب تک آپ کی باڈی میں آپ کی روح ہے آلریڈی، تو دوسری روح اس میں کیسے سمائیں گی؟ اب اگر مان لیجئے کہ یہ روح نکل گئی، پنجرہ خالی ہو گیا، تب تو مانا جا سکتا ہے کہ فلاں کی روح آ گئی۔ یہ بھی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ تو جب آپ کی روح آپ کے اندر موجود ہے تو دوسری کوئی روح آپ کے اندر کیسے سما سکتی ہے؟ ہاں، یہ جنات وغیرہ کے اثر سے ایسا ہوتا ہے۔ تو اب وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرواتے ہیں، شریف قسم کے جنات، تاکہ لوگ گمراہ ہوں کہ دیکھو فلاں بزرگ کی حاضری آ گئی۔
ارے حاضری اگر آنے کا حق ہوتا تو علماء کو زیادہ آنا چاہیے، مساجد کے اماموں کو زیادہ آنا چاہیے، جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، مسجدوں میں رہتے ہیں، پاک صاف ماحول میں رہتے ہیں۔ تو یہ بزرگان دین ان پر تو نہیں آتے ہیں، لیکن ایسے قسم کے لوگ آتے ہیں کہ لوگوں کے پاس آتے ہیں جو گانجے کا سٹا مارتے ہیں، چرس مارتے ہیں، بٹن کھاتے ہیں، گنجیڑی نشیڑی چرسی، جن کو استنجا کا تک ہوش نہیں ہے، جن کو غسل کے فرائض تک نہیں معلوم ہے۔ یہ سب بیہودہ باتیں ہیں، خرافات ہے، ہندوانہ طریقہ ہے جو غیر مسلموں سے ہمارے یہاں آیا ہوا ہے۔ ان سب بدعات کا، خرافات کا رد کرتے رہنا چاہیے، ان کو پیار محبت سے سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی کیسے گزری، اور جو کچھ دین لیا جائے گا اسی مبارک زندگی سے لیا جائے گا، چونکہ قرآن نے کہا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر وہاں یہ باتیں نہیں مل رہی ہے تو پھر تم فلاں فلاں سے اٹھا کر کیوں لے کر آ رہے ہو؟ پھر ان کی اتباع کا کامل نمونہ جو ان کے طریقے پر چل کر بہترین جماعت قرار پائے حضرات صحابہ، ان کی زندگیوں میں دیکھو۔ پھر ان کے متبعین حضرات ائمہ مجتہدین، ان کی زندگیوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر ان کے طریقے پر چل کر مقام ولایت پر پہنچنے والے حضرات جو پورے دنیا میں پھیل کر اسلام کی تبلیغ کیے ہیں، ان کی زندگی میں بھی یہ بات نہیں پائی، ان کی زندگیوں میں بھی یہ بات نہیں پائی جاتی ہے۔ تو پھر کسی ایرے غیری کی بات کو دین نہیں کہا جا سکتا ہے، اسے دین کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ ان باتوں کو پیار سے، محبت سے سمجھایا جائے، رسول اللہ کی زندگی بتا کر، صحابہ اولیاء اللہ کی زندگی بتا کر ایسے لوگوں کو علماء کے قریب کیا جائے، ورنہ پھر ایسے ہی لوگوں پر وہابی حملہ کر کے انہیں پورے طور پر بدعقیدہ کرتے ہیں۔ دور بھاگوں گے تو سدھریں گے نہیں، جتنی کوشش ہو اچھے اور پیار سے ان کو سمجھا